अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ और आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से इस न्यूज़ को लाने में ये नहीं है कि मैंने एक रात प्लान किया तो अगले दिन मैं आपको न्यूज़ दे रही हूँ। इस न्यूज़ को आप तक लाने में मुझे पिछले 10 साल इसके ऊपर काम करना पड़ रहा है। मेरे साथ जो बैठे हैं ये डॉक्टर ताहिर बैठे हैं। डॉक्टर ताहिर जो हैं ये मेरे रिसर्च एसोसिएट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमने पहले एनिमल्स के ऊपर स्टडी की और फिर हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग के ऊपर उस स्टडी को इम्प्लीमेंट किया और आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को लाहौर प्रेस क्लब के थ्रू जो है वो देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए जो वर्ड स्टेम सेल है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी नया है। जैसे कि मैं अभी आई, आप लोगों ने मुझसे कुछ इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछे जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। स्टेम सेल बेसिकली वो सेल हैं जो नौमौलूद सेल हैं। एक ऐसा सेल है जैसे कि ये कह दें कि किसी के घर में एक नौमौलूद बच्चा आया, आपने वो नौमौलूद बच्चा अगर किसी दहशतगर्द के घर में पाल लिया तो दहशतगर्द बन जाएगा। अगर वो किसी पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड बंदे के घर में उसकी परवरिश हो गई तो वही बच्चा इंतहाई सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा बच्चा बनेगा। अब ये चीज़ जो है ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ इसको हमने कैसे लेना है, कैसे करना है, अब हमें इस चीज़ को समझने के लिए ना आप लोगों की मुझे इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। अगर आप ये कहें कि मैं एक रटी रटाई तकरीर की तरह आपके साथ बोलती रहूं तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आज की क्या है जो मैं पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को देने जा रही हूँ। मेरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये वो है कि हम लोग पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल बैंकिंग का आगाज़ कर रहे हैं। अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल बैंकिंग का मतलब है कि एक ऐसी शुड आई कंटिन्यू? हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही। ओके, अच्छा, अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल बैंकिंग जो है उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में हमने अभी स्टार्ट किया अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल बैंकिंग को। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, सिंगापुर है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी स्टेम सेल बैंकिंग पर काम कर रहे हैं। अब अगला सवाल आता है कि अम्बिलाइकल कॉर्ड क्या है, स्टेम सेल क्या है, बैंकिंग क्या है, और अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हर इंसान पूछेगा कि अगर हम अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल बैंकिंग कर रहे हैं तो है क्या, ये क्यों अब मैं इसको कह रही हूँ कि ये रेवोल्यूशन है, ये एक नई तहकीक है जो कि पाकिस्तान में एक तहलका मचा देगी। उसके पीछे क्या चीज़ है इसको आपने समझना है। सबसे पहले अम्बिलाइकल कॉर्ड किसको कहते हैं? इसको आप कहें कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो नाफ आवल के साथ चिपकी होती है, जो उसके साथ कनेक्टेड होती है, उसको हम कहते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड। अब इस अम्बिलाइकल कॉर्ड का रिलेशन डायरेक्ट माँ से है और बच्चे से है। जब हम अम्बिलाइकल कॉर्ड को काटते हैं तो इसमें माँ के सेल नहीं होते, उस नौमौलूद बच्चे के सेल होते हैं। जब कॉर्ड को बच्चे से काट दिया जाता है तो आम तौर पर हमारे हॉस्पिटल्स में उस कॉर्ड को, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है जिसको हम नाड़ू कहते हैं आम लफ्ज़ों में, उसको फेंक दिया जाता है, बास्केट में, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। उस अम्बिलाइकल कॉर्ड से जो ब्लड आएगा या उस अम्बिलाइकल कॉर्ड के जो ख़ुद के सेल होंगे उनको हमने सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, अलहदा करना है। फिर उन आइसोलेटेड सेल को डिपॉज़िट कर लेना है अपने स्टेम सेल बैंक में। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो जो डिपॉजिटेड स्टेम सेल होंगे उनकी मदद से उस बच्चे की आने वाली ज़िंदगी में अगर कोई डिज़ीज़ आए, फ़र्ज़ करें कि किसी ऐसे घर का बच्चा
جہاں پہ پہلے سے فیملیل ڈیزیزز ہیں، یعنی کہ ان کے گھر میں پہلے سے انہیں پتہ ہے کہ ان کی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں، کچھ آ رہے ہیں، ان میں لیوکیمیا بہت کامن ہے، ان کے گھر میں تھیلیسیمیا کا رسک ہے، تو ایسے بچوں میں اگر ان کی مائیں پیدائش کے وقت ان کی کارڈ بلڈ کو سیو کرا دیں اور ان کے سٹیم سیل کو سیو کرا دیں تو سب سے پہلے کیا چیز ہے، سب سے پہلا فائدہ اسی بچے کی آنے والی 50-60 سال کی زندگی میں ہوگا۔ یعنی اگر اس کو بعد میں لیوکیمیا ہو جائے، بعد میں اس کو اور کوئی کینسرس ڈس آرڈر اس سے ریلیٹڈ ہو جائے، کوئی میٹابولک ڈس آرڈر ہو جائے، اس کو لمفوماز ہو جائیں، اس کو اپلاسٹک انیمیا ہو جائے، تو اس کی ٹریٹمنٹ جو کہ بجائے اس کے کہ وہ بیچارہ اس کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے جگہ جگہ، آپ نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے اکثر ڈراموں میں فلموں میں دیکھا کہ جی ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ چاہیے، میرا خیال ہے آپ سب لوگوں نے سنا، اس بون میرو ٹرانسپلانٹ کو یہ ریپلیس کر دے گا سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ، جو کہ اس بچے کے اپنے کارڈ سے ہم نے سیو کیا ہوگا۔ یہ تو آ گیا کہ اس بچے کو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ آ گیا کہ اس بچے کے بہن بھائیوں کو کیا فائدہ ہوگا، جو اس کے سبلنگز ہیں، کیونکہ ان میں بھی وہی جینز ہیں۔ اگر ان کے سبلنگ میں، ان کے اپنے سگے بہن بھائیوں میں یہی ڈیزیزز ہیں اور اس کے ایک بھائی کا یا بہن کا سٹیم سیل سیوڈ ہے، تو آپ اسی کی مدد سے اس کے بہن بھائیوں کا، جو میں نے ساری ڈیزیزز جس میں آپ کے کینسرز ہیں، میٹابولک ڈیزیزز ہیں، آپ کے انیمیاز ہیں، آرگن فیلیئرز ہیں، ان کے آپ علاج اسی بچے کے سٹیم سیل کی مدد سے کر لیں گے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ نیکسٹ سوال آتا ہے کہ چلیں بچے کو بھی فائدہ ہو گیا، اس کے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو گیا، کیا اس کے ماں باپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ یس، ہو سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو اگر کوئی ایسا میٹابولک ڈس آرڈر ہے، ایون اس پہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو سٹروک ہو جاتا ہے، برین میں ڈی جنریٹو ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کو سٹروک کی وجہ سے پیرالائز ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کے اوپر بھی وہ سٹیم سیلز جو ہم نے جمع کیے ہوں گے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ایون جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی ہم پروگرامنگ کر کے یہ سٹیم سیل جو ہیں، یعنی کہ خاص قسم کی ٹارگٹنگ کر کے ان کی بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ پھر ایک سوال آتا ہے کہ ماں باپ کو بھی فائدہ ہو گیا، بہن بھائیوں کو بھی ہو گیا، اس بچے کو بھی ہو گیا، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے دادا دادی کو بھی، گرینڈ پیرنٹس یا نانا نانی کو بھی ہو جائے؟ یس، ان کو بھی بغیر HLA کمپیٹیبلٹی، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سٹیم سیل ہیں کارڈ کے، ان کے اندر آٹو امیون ریجیکشن بہت کم ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہی پیرنٹس پہ، اپنے ہی سبلنگز پہ اور اس بچے کے خود کے سیلز پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی آپ پہلے ریجیکشن والے ٹیسٹ کرائیں۔ جیسے کہ ہم لوگ، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، کبھی آپ کا اگر جانا ہو، جب آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر پہ جاتے ہیں یا لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر پہ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 لاکھ کے تو کم از کم ٹیسٹ ہوتے ہیں، کم از کم ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس میں 2.5 لاکھ کے اس پیشنٹ کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، 2.5 لاکھ کے دوسرے جس نے ریسیپینٹ ڈونر ہے اس کے ہوں گے، یعنی 2.5 لاکھ کے ریسیپینٹ کے، 2.5 لاکھ کے ڈونر کے۔ تو یہ سٹیم سیل، امبلائکل کارڈ سٹیم سیل کا کیا فائدہ ہے کہ اگر یہ اپنی ہی فیملی کے کسی بندے کو آپ اس کو سٹیم سیل ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو ان کو اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک نو مولود بچے سے لیے گئے ہیں، ان کی اپنی DNA، ان کے اپنی باڈی سے، ان کے اپنے بچے کی باڈی سے، تو اس لیے ان میں ریجیکشن کے چانسز انتہائی منیمل ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اور یہ ایک ریولوشن ہے۔ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جائیں شوکت خانم ہاسپٹل میں، آپ چکر لگائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں آپ کو بے شمار بچے ویل چیئر پہ بالکل پیل کرپلڈ نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے ایک یہ ریولوشن ہے کہ ان کے سٹیم سیل کی مدد سے ہم، اگر دیکھیں کئی لوگ ہیں
ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں یہ پرابلم آتی ہے. فون ادھر سے پلیز ڈسکنیکٹ کر دیجیے گا نا. کہ ان لوگوں میں یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے کہ ان میں فیملیل ڈس آرڈر چل رہے ہوتے ہیں. فیملی میں نسل در نسل باپ کو یہ بیماری ہوئی, بچوں کو ہوئی, آگے ہوئی. ان لوگوں کے لیے ہم پی جی ڈی کا بعض دفعہ پلان کرتے ہیں. اگر وہ لوگ ہمارے پاس پی جی ڈی کرا لیں, پی جی ڈی کے اوپر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیا ہے. پی جی ڈی کے بعد ان کا اگر ایک نارمل بچہ ایک سبلنگ بھی آ جاتا ہے تو وہ سبلنگ ان کے لیے خوش قسمتی ہے آلریڈی ان بچوں کے لیے جو پہلے سے موجود ہیں, جن کو پرابلم ہے پہلے سے, وہ ان ڈیزیزز کا شکار ہیں. تو وہ ایک نارمل بچہ جو ہے ان کی فیملی کا, وہ ایک خوش آئین چیز ہے ان بچوں کے لیے جو آلریڈی ہماری فیملی میں ان بچوں میں ایک نارمل بچہ موجود ہوگا, اور اس اسٹیم سیل کی مدد سے ان ایب نارمل سبلنگس کا بھی ہم علاج کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کا سوری میں نام جاننا چاہوں گی کیونکہ عصمت میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے بہت انٹیلیجنٹ کویسچن ہے, اور میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ جو ہمارے آج کے اس میں سب سے انٹیلیجنٹ بندہ ہوگا یہ سوال ضرور کرے گا. سب سے پہلے یہ ہے, آپ نے ڈائریکٹ پوچھا کہ اتنا بڑا فائدہ ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی. گورنمنٹ سائنٹیفک پرسن نہیں ہے. گورنمنٹ کو جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ریولوشن لا کر بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے محنت کی ہے. جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر ہیں, یہ یونیورسٹی میں ہیں, اور یونیورسٹی میں ہم ایک عرصے سے اینیملز کے اوپر سٹڈیز کر رہے ہیں, اپنے پیپر پبلش کر رہے ہیں. اس کے بعد جا کے ہم ہیومن بینگ کو ٹچ کر سکتے ہیں. جب ہم ہیومن پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی توجہ اس طرف کرواتے ہیں. 2015 میں بھی میں آئی تھی آپ کے پلیٹ فارم پہ, جب ہم نے ریپروڈکٹیو سٹیم سیل, ہماری گورنمنٹ کے پاس اور بڑے سارے مسائل ہیں, لیکن وہ تھا بچہ پیدا ہونے کا مسئلہ, جو کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, کرائسس تو نہیں ہے نا. اب میں چیز لے کر آئی ہوں وہ بہت ساری انسانی جانیں بچانے کی بات ہے, اور اس پہ میں اکیلے پاکستان میں تو میں کام کر رہی ہوں, لیکن پاکستان کے باہر تو بہت ساری دنیا ہے جو کام کر رہی ہے. آپ ابھی گوگل کریں, اس پہ لکھیں امبلائکل کارڈ سٹیم سیل بینکنگ کن کنٹریز میں ہے, آپ کو وہ بتائیں گے کہ ان کنٹریز میں ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ لکھیں سکسیس سٹوریز کیا ہیں لوگوں کی, تو لوگ آپ کو بتائیں گے. پھر آپ لکھیں اس کی اپوزیشن کیا ہے. ابھی تک سٹیم سیل پہ جو آل اوور دا ورلڈ کام کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ میں نے ریپروڈکٹیو سٹیم سیل پہ کام کیا تو مجھے تو بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا ہے ابھی بھی. اور لیکن میں نے یہ پچھلے دنوں جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے شوکت خانم ہاسپٹل کے کچھ بچوں کا وزٹ کیا, کیونکہ میں WFA کا ایک پروجیکٹ بھی چلا رہی ہوں. اس میں ہم لوگ ان بچوں کی ایموشنل بانڈنگ, ان خواتین, ان مردوں کی جن کو کینسر ہو جاتا ہے, کہ انہیں ہم ایموشنلی کیسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا. تو جب میں بحیثیت ایک ڈاکٹر وہاں پر گئی تو میں ایک ایز اے پریزیڈنٹ آف WFA گئی تھی, لیکن جب میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ یہی سٹیم سیل اگر میرے اکیلے میں اتنی بساط نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسپینسو کام خود کر سکوں اکیلے, میں نے شروع کر دیا. میں نے سٹیم سیل کی بنیاد ڈال دی, میں نے سٹیم سیل بینک بنا دیا. میرے پاس جو پرائیویٹ ایکسیپٹ کرے گا, جو بیچارہ افورڈ کرے گا وہ آ جائے گا. لیکن میں کیوں آپ کے پاس آئی ہوں, میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ آف پاکستان اس کی سرپرستی نہیں کرے گی تو ہم ان غریب بچوں کو, ان غریب لوگوں کو یہ سہولت دے ہی نہیں سکتے.
सॉरी आप ज़रा, मुझे आवाज़ नहीं आई सर। देखें, मैं एक ना मेहनतकार इंसान की बेटी हूँ, ठीक है। मुझे ना मेरा पॉलिटिक्स में कोई नाम, ना मेरा बाप दादा। मैंने 2014 में, ये मैं जो आपको बात कहूँगी ना उसके मैं आपको प्रूफ दूँगी, क्योंकि जब इंसान बैठता है ना किसी जगह पे और वो भी प्रेस क्लब में, तो अमानत है। 2014 में मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखे। मैंने उन्हें कहा जी मेरे पास ऐसा फार्मूला है कि आप एजोस्पर्मिक मेल और प्लस ज़ीरो स्पर्म वाली फ़ीमेल को हम स्टेम सेल से इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, और मैं आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करके दे सकती हूँ, जिसके लिए आप रो रहे हैं। अगर मुझे आप कोलैबोरेशन में करें, क्योंकि पॉपुलेशन पता आपकी क्यों कंट्रोल नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि लोग कहते हैं हमें 2 बच्चे चाहिए, लोग कहते हैं हमें 2 पुत्र चाहिए। अब 2 बेटे पाने के लिए वो क्या करते हैं, लाइन में बेटियां पैदा होती जाती हैं, 1 बेटा हो गया, 6 बेटियां हो गई, फिर वो 1 बेटे की तलाश में। तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरे से मुशावरत करें, मैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व करती हूँ, उनके प्रोफेसर्स को ट्रेन करती हूँ। लोगों में अगर मेरे इस फार्मूले से लोग अपने बच्चे पैदा करना रोक ना लें, उस आने वाले बेटे के, 1 मिनट आपकी बात पे आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ, तमहीद क्यों बांधी है कि आपको बताऊँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मेरी एक मीटिंग, उस वक्त सीएम शहबाज साहब थे, शहबाज शरीफ, उन्होंने मेरी मीटिंग, मुझे ना सिर्फ जवाब दिया, मेरी मीटिंग अरेंज की, मेरी हेल्थ के फोरम पे मीटिंग भी हुई। उसके बाद वो नज़र हो गई जब ये आपके धरने हुए थे और ये सारा कुछ, मुझे बुलाया भी गया। सुने ना, उसके बाद किसी बंदे ने इस पे नहीं पूछा कि इतनी बड़ी बात डॉक्टर ने की। आप कह रहे हैं ये, मैं सबसे पहले ईमेल लिख कर आई हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये इतना बड़ा काम है मेरे पास, हम 2 लोग बैठे हैं, आए होटा में। हमने, डॉक्टर ताहिर आप बताइए, होटा में आपकी भी बात पूरी होगी, ये कि आपने कहा ना कि गवर्नमेंट को क्यों नहीं, मेरी बात तो सुन लेना, अभी बताती हूँ। होटा में, होटा हमारा एक इदारा है गवर्नमेंट का जो ह्यूमन ऑर्गन अथॉरिटी है, ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, ठीक है। उसको हमने सबसे पहले 2 साल हो गए हमें एप्लीकेशन दिए हुए, हमने उन्हें कहा कि आप आएँ, हमारे स्टेम सेल को विज़िट करें, फ़ीस भी जमा करा दी, हमारे पास प्रूफ है। 1 साल उन्होंने फ़ीस रखने के बाद हमें कहा कि सॉरी आप अपनी फ़ीस वापस कर लें, ये होटा नहीं हेल्थ कमीशन करेगा। फिर हमने हेल्थ कमीशन को एप्लीकेशन दी, हेल्थ कमीशन ने हमारी एप्लीकेशन ही नहीं जमा की। हमने कहा आप SOPs चाहते हैं, आए हम आपको बताते हैं। आप डॉक्टर्स को ट्रेन करना चाहते हैं, आए हम आपको बताते हैं। आप गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, आए हम आपको बताते हैं। मैं एक रिप्रोडक्टिव सर्जन हूँ, IVF स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे स्टेम सेल से पैसे नहीं कमाने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना का सबसे ज़्यादा IVF मेरे पास फ़्लो है, IVF के पेशेंट्स का। तो मुझे पेमेंट, मैं क्यों कह रही हूँ कि गवर्नमेंट इसको ले, मैं गवर्नमेंट के पैनल पे बैठ के इसको लोगों को सिखाऊंगी, लोगों को सर्विसेज दें और इसको लोगों तक कॉमन करें। आपने कहा पैसे कितने लगते हैं एक वक्त में, एक, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ ना। देखें पैसे कितने लगते हैं, इसके ऊपर जब हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, सबसे पहले कॉर्ड ब्लड, आप सोचते जाएं, कॉर्ड ब्लड को एसेप्टिक, पहले हमने एनिमल पे किया, एनिमल में हमें एसेप्टिक मैयर से नहीं भी आएंगे ना, तो हम कॉर्ड ब्लड का तजर्बा करते रहे। अब हमने एसेप्टिक मैयर से जाना है, उस पर भी बेशुमार पैसे लगते हैं। उसमें हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उसमें हमें लोग चाहिए, उस पर भी पैसे लगते हैं, लोग चार्ज करते हैं। फिर उन स्टेम सेल बैंकिंग में उस स्टेम सेल को आइसोलेट करने में पैसे लगते हैं, उसमें मीडियाज़ के ऊपर पैसे लगते हैं, उसको फ्रीज करने में पैसे लगते हैं। प्राइवेट अगर करेंगे तो ये तो ख़र्चा कम से कम भी एटलीस्ट भी 5 लाख का एक वक्त में स्टेम सेल आइसोलेशन पे लगेगा, एटलीस्ट, ज़्यादा हो सकता है। किसी में अगर सेल कम है तो हमें डबल डाइजेशन करनी पड़े। आप डॉक्टर ताहिर बोलें, एक सिंगल डाइजेशन पे इतने पैसे लग गए, क्योंकि हमने सिर्फ ब्लड से स्टेम सेल नहीं लेने, हमने पूरी कॉर्ड से लेने हैं। कॉर्ड को डाइजेस्ट करना उन मीडियाज़ में, ग्रेट, जो बच्चे मुझे बताएं
کیا آپ کے کینسر اتنا آسان ہے؟ کینسر ہاسپٹل میں آپ ایز اے پرائیویٹ جائیں نا تو آپ کا 4,000 میں صرف آپ کی پرچی بنتی ہے، جس میں آپ لائنوں میں لگ کے ڈاکٹر سے صرف یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ شوکت خانم میں چلے جائیں۔ اگر آپ پرائیویٹ ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان کو وہ کرتے ہیں ٹریٹ، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کویسچن نہیں کر رہی، تو وہ صرف اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ سر میڈم آپ کو یہ گریڈ 3 کا کینسر ہے، اس کے بعد اس کی لاکھوں روپیہ جمع ہوتا ہے، 10 لاکھ جمع کر کے پھر وہ کہتے ہیں اب بیٹا آ جائیں، اب آپ کا ہم سرجری کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کیمو کرنی ہے، ریڈیو، یہ وہ ہے جو افورڈ کر رہا ہے۔ پرائیویٹ کو این جی اوز کیسے کرتی ہیں؟ میرا آج آپ کے پاس آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اس کو انسانیت کے ناطے، ناٹ آن مائی بیہاف، میں تو میرے پاس تو جو پرائیویٹ آ جائے گا اس کا کر ہی دوں گی، لیکن مجھے پانی مل سکتا ہے پلیز؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے وہ سوال کیا جو انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ آپ ابھی کریں، آپ کے امریکہ میں وہ کہیں گے آپ کو ڈیٹا نہیں ملے گا، یو کے میں آپ کو ڈیٹا نہیں ملے گا، کیونکہ جو لوگ ڈیٹا دیتے ہیں 10 لوگ جن کے پاس نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نو کل میں ایک آپ نے وہ جو ایریزونا والا سنا تھا، ہاں جی، ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں اس ان میں کو۔ تقریباً کوئی 8 سے 10 میں ابھی سرچ کیا تھا کنٹریز ایسی ہیں جو ابھی کام کر رہی ہیں، ایون کہ ہمارے ساتھ انڈیا جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، ان کا لائف سیل کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ سیل بینکنگ ٹوٹل سیل کوڈ سے لے کے آئسولیٹ کر کے اس کو سیو کرتا ہے، اور وہ ایئرلی ان کے پاس پڑے ہیں اور وہ آگے فردر یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انڈیا مطلب وہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ جس کا کمپیریزن تھا، لیکن اس سے آپ موسٹ ایڈوانس کنٹریز کی طرف جائیں تو اس میں بے شمار ہے، یو کے میں ہو رہا ہے، یو ایس اے میں ہو رہا ہے، ابھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں گوگل آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے، پہلی بات ہے یہ ان کا ڈیٹا ہے، آئی ایم ناٹ باؤنڈ کہ میں ان کا ڈیٹا زبانی یاد کروں، میں آپ کو نکال کے دے سکتی ہوں۔ جو میرا ڈیٹا ہے، وین وی ول ڈو دا ریسرچ آئی ایم رسپانسیبل ٹو ڈکلیئر دس ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ہم نے اسٹیم سیل بینکنگ شروع کی ہے، اور یہ ایک ہمیں اس شروع کرنے میں نے آپ کو بتایا 10 سالوں سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہم نے آ کے آج اگر ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان جس کو بھی آتھرائز کرتی ہے کہ جائیں جا کے وزٹ کریں ان کے سینٹر میں، سکینہ انٹرنیشنل، اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان، اسٹار اکسی کو جا کے وزٹ کریں، وی آر ریڈی کہ ہم ان کو سارا بتائیں کہ یہ ہماری فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہاں سے ہم سیپریشن کرتے ہیں، یہاں سے آئسولیٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم ان کو کلچر کرتے ہیں، یہاں پہ ڈپازٹ کرتے ہیں، یہاں پہ فریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم یہ بتا سکتے ہیں۔